محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ نوح ہے، نام سے ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی عظیم داستان دعوت کے حوالے سے اور پھر ان کی فریاد جو انہوں نے اللہ کے حضور رکھی اس کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قوم ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو اس سے قبل ڈرائیے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے فرمایا میری قوم بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے گا موت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ ٹلے گا نہیں۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ 950 برس تک استقامت کے ساتھ دعوت کس طرح دی اس کا تذکرہ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے نے ان میں اضافہ نہ کیا سوائے بھاگ جانے کے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ اللہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ 950 برس کی داستان ہے، اللہ اکبر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں باواز بلند بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، انہیں پوشیدہ طور پر انہیں ایک ایک کے پاس جا جا کر بھی سمجھایا۔ اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے اسے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ استغفار کی دنیاوی برکات سنیے گا۔ انہ کان غفارا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم ادرارا، وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ استغفار کی ایک اور قرآنی وظیفہ آ گیا۔ پہلے تقویٰ کا وظیفہ تھا سورہ طلاق میں، استغفار کا وظیفہ سورہ نوح میں آ گیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر۔ باس ہو تو اس کو عظمت دی جاتی ہے، بڑا ہو تو اس کی قدر کی جاتی ہے، لیڈر ہو تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے۔ ارے بھائی اللہ کا اعتقاد، اللہ کی عظمت کا بھی اعتراف اور اعتقاد ہے کہ نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے لیے کسی وقار یعنی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اور اللہ نے تمہیں کئی مختلف مراحل سے گزار کر بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشن، چراغ کے مانند روشن بنا دیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خوب نشو نما دے کر بنایا۔ سبحان اللہ، مٹی سے ہی بنایا گیا، خوب نشو نما اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے زمین کو فرش بنایا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں۔ کس قدر اللہ کی نعمت ہے۔ قوم نہیں مانی، اب دکھے دل کی پکار سنیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ اضافہ نہ دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ارے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور مت چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ بتوں کے نام تھے۔ ماضی کی کچھ نیک ہستیاں تھیں، بعد میں شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، بت پرستی پر ان کو لگایا۔ ان بتوں کے ناموں کا ذکر یہاں پر ہوا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ اور اضافہ مت دے۔ یہ دکھے دل کی پکار سنیے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان میں سے اپنی خطاؤں کے سبب وہ لوگ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ طوفان آیا، غرق ہوئے، آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف بھی اشارہ۔ فلم یجیدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا۔
وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا مت چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور بدکار ناشکری اولاد کے سوا کچھ جنم نہیں دیں گے۔ اس سطح پر یہ قوم آ گئی، یہ دکھے دل کی پکار نوح علیہ السلام کی۔ اس کے بعد یہ قوم نافرمان قوم مٹائی گئی، کشتی میں ایمان والے نوح علیہ السلام محفوظ رکھے گئے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے۔ گھر والوں کے تعلق سے بڑی پیاری دعا سارے ایمان والوں کے لیے بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا اے اللہ کچھ بھی اضافہ نہ فرما۔ اس کے بعد سورۃ الجن، نام سے ہی ظاہر ہے جنات وہ مشرک تھے، ایمان لے آئے تھے، توحید پر کاربند ہو گئے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کا ذکر بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ فرمائیے نبی علیہ السلام مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی بہت عمدہ، بہت ہی پیارا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف تو ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند تر ہے، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد، نہ کسی کو اپنی بیوی، نہ اولاد، یعنی مشرکین کے شرک کی نفی۔ اب یہ جو توحید پر آگئے وہ کر رہے جنات۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ کی شان میں کوئی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے تو انہوں نے جنات کے تکبر میں اور اضافہ کر دیا۔ مشرکین جاتے کسی سفر میں وادی میں پناہ لیتے، کہتے اس وادی کے جن کی پناہ لیتے ہیں وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا۔ یہ جنات کی زبانی جو بات ہوئی وہ قرآن نقل کر رہا ہے، یہ جنات جو توحید پر آ گئے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یہ تم سے مراد مشرکین مکہ۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات کہتے ہیں اور ہم نے جب آسمان کو ٹٹورا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شوروں سے بھرا ہوا پایا، حفاظت ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، بس اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے گھات لگایا ہوا شعلہ پاتا ہے، مراد ستارے مارے جاتے ہیں ان کو اگر سنگن لینا چاہیں تو۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ یعنی برے راستے پر بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تو مختلف راہوں پر تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے نہ اسے کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بس جو اسلام لایا تو وہی ہے جس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے گناہگار تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ ہدہد سے ہمیں توحید سکھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جنات سے سکھاتا ہے، کبھی جادوگروں سے عبرت دلاتا ہے۔ دیکھو ایک ہی دفعہ ایمان قبول، ایک ہی دفعہ ہدایت سنی ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑا عبرت کا سامان سامنے آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سیکھنے اور یقین کرنے میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔